سجدہ ملائکہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان خدا نے فرمایا تو ملائکہ نے عرض کی کہ کیا ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد و خون خیزی کرے، اور ہم تو تیری تسبیح بجا لاتے ہیں، یعنی ہمیں یہ عہدہ عطا ہو۔ خدا نے جواب دیا کہ تم جو راز نہیں جانتے ہو وہ میں جانتا ہوں، اور آدم علیہ السلام کو خاص نام تعلیم کر دیے۔ پھر کچھ ہستیوں کو فرشتوں کے روبرو کر کے پوچھا کہ ان ہستیوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتا دیا ہے۔ خدا نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان ہستیوں کے نام بتا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے تو خدا نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمان و زمین کے پوشیدہ راز جانتا ہوں۔ اس کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ۔ سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے نہ مانا اور وہ کافر ہو گیا، اور خدا نے اس پر قیامت تک لعنت کی اور کہنے لگا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں۔ خدا نے ایسے مقام قرب سے نکال دیا اور اس کو مردود قرار دیا۔ اس نے عرض کی کہ مجھے زندہ رکھ قیامت تک تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ خدا نے فرمایا کہ وقت معلوم تک تجھ کو مہلت ہے، مگر میرے خاص بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ابلیس چونکہ آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، اس لیے وہ اس طاق میں رہا کہ ان کو نقصان پہنچائی۔ جب خدا نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں سکونت کا حق دیا اور تمام پھل اور جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت دی، اور فرمایا کہ اس خاص شجر کے نزدیک نہ جانا، اس کو استعمال نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، ابلیس نے تدبیر سوچ کر کے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا جائے۔ اس نے قسم کھا کر کہا خدا نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے اس کی قسم پر اعتبار کر لیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا، کیونکہ قسم کا اعتبار کرنا ایمان کی نشانی ہے، مگر شیطان نے جھوٹی قسم کھائی، اس لیے گناہگار وہ خود ہوا۔ خداوند عالم نے ان کو جنت سے اتار دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ کی طرف سفر کریں۔ وہ زمین ہند کی وادی سرندیپ میں اتریں اور وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آدم علیہ السلام کوہ صفا پر پہنچے، اور اس کا نام اس لیے صفا ہے کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے چنا اور صفی اللہ بنایا، اور بی بی حوا کو کوہ مروہ پر پہنچی، اور اس کا نام مروہ اس لیے ہے کہ مرأہ عورت کو کہتے ہیں، اسی سے مروہ نام ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اس بے موقع فعل کی معافی چاہی اور اللہ کے دربار میں توبہ کی۔ خدا نے توبہ قبول فرمائی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جن کلمات کے ذریعے توبہ قبول ہوئی وہ کلمات یہ تھے: حضرت محمد، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔